بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کل فیشن کے نام پر خواتین جو لباس زیب تن کر کے سرعام گھومتی ہیں، ان میں اکثر لباس ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان تو کیا انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ شعار نہیں، بلکہ اسلام تو عورت کو مکمل پردہ کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن ہماری خواتین آج اسلام سے اس قدر دور ہو چکی ہیں کہ اسلامی احکامات پر چلنا ان کے لیے محال ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے برعکس وہ مغرب کی تقلید میں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ آج کی تہذیب نے دنیا کو ایک حسین چراگاہ سمجھ کر مرد اور عورت کو ہر طرح سے چرنے کی چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عورتوں نے جسم کی نمائش کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ ہماری پڑھی لکھی تعلیم یافتہ خواتین کا طبقہ سب سے زیادہ فحاش اور عیاش ہے۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، گلی کوچوں اور بازاروں میں دیکھیں، تقریباً ہر تعلیم یافتہ عورت کے بازو ننگے ہیں، سر کے بال ننگے ہیں، ہاتھ پاؤں ننگے ہیں، اور ایسا فحاش اور عریاں اور فیشنیبل لباس پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کا ہر حصہ بالکل واضح نظر آتا ہے، اور پھر بازاروں، پارکوں اور عوامی مراکز پر آوارہ گردی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور پھر اوباش مرد ان کی طرف فحاش اور مست نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے برعکس دیہاتوں میں ایک ان پڑھ جاہل عورت کو دیکھیں، ان میں پھر بھی شرم و حیا ہے، اور کسی کی جرت نہیں کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ جائے۔ اس کا مطلب شہروں میں مقیم ایک پڑھے لکھے طبقے کی نسبت کئی درجے بہتر ہے۔ ایسے معاشرے کو جس کا پڑھا لکھا طبقہ جاہل، گمراہ، فحاش، فجاس اور عیاش ہو، کو ایک اسلامی معاشرے کا نام دینا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بہت بڑا بہتان باندھنا ہے۔ آج کل کی عورتیں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کیا پڑھ رہی ہیں؟ ان تعلیمی اداروں نے انہیں کیا درس دیا ہے؟ یہی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کریں اور ان کے احکامات اور ہدایات کی خلاف ورزی کریں، یا یہ کہ انہوں نے یہود کی سی پالیسی اپنا رکھی ہے کہ ہم نے سن لیا اور نہ مانا، یا یہ کہ ان کے دل و دماغ پر قفل پڑے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے کہ جو کچھ انہیں نظر نہیں آتا۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں عورتیں اتراتی ہوئی گھروں سے نکلتی تھیں، اپنی زینت و حسن اظہار کرتی تھیں، اور ایسا لباس پہنتی تھی جس سے ان کے جسم کے تمام اعضاء اچھی طرح نہ چھپ سکیں، تاکہ غیر مرد ان کی طرف دیکھیں اور ان کی طرف مائل ہوں۔ مگر آج کا زمانہ اس سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ مسلم عورتوں نے مل کر زمانہ جاہلیت کا فحاشی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ سر ننگا، بازو ننگے، ہاتھ پاؤں ننگے، سینہ اور گردن ننگی، اور لباس ایسا فحاش کہ جسم کا ہر حصہ واضح نظر آئے، اور پھر شتر بے مہار کی طرح بازاروں، پارکوں، ہوٹلوں، سینما گھروں وغیرہ میں ٹہلتی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو۔ آج کی بے حیائی وہ بے پردگی پورے معاشرے کو بے حیا، بے شرم اور بے غیرت بنا کر رکھ دیا ہے۔ عورتوں کا اصل مقام گھر کی چار دیواری ہے۔ اس کا بلا ضرورت گھر سے نکلنا موجب فتنہ و فساد ہے۔ اگر کسی سخت مجبوری کے تحت اسے گھر سے نکلنا پڑے تو ضروری ہے کہ باپردہ ہو کر نکلیں، تاکہ غیر محرم کی نظریں نہ پڑیں۔ قرآن و سنت کے احکامات و ہدایت کے بالکل عین مطابق
پردے کا مکمل اہتمام اور پابندی کرنا ضروری ہے۔ والسلام۔